گئی ہے۔ سال 2021 قطر کی سفارتی کامیابیوں کا سال رہا۔ دنیا میں امن و سلامتی کو مستحکم کرنے میں قطر نے اہم کردار ادا کیا، اور ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بنگلہ دیش کے صدر جناب محمد عبدالحمید اور وزیر اعظم محترمہ شیخہ حسینہ واجد کو ایک مسافر بردار بحری کشتی میں لگنے والی آگ کے حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ اس حادثے میں کم از کم 38 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی حوالے سے بنگلہ دیش کے صدر اور وزیر اعظم کو تعزیتی پیغامات روانہ کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم محترمہ شیخہ حسینہ واجد کو گزشتہ جمعے کو ایک مسافر بردار کشتی میں آتش زدگی کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی تار ارسال کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں قطری مسلح افواج کے زیر اہتمام مارچ کی 21 سے 23 تاریخ تک QNCC میں دوحہ بین الاقوامی کانفرنس اور نمائش برائے سمندری دفاع ڈیمڈکس 2022 منعقد کی جائے گی۔ اس بین الاقوامی نمائش اور کانفرنس کی منتظمہ کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ شرکت کے خواہش مند افراد آن لائن رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ ایونٹ ہر 2 سال میں منعقد کیا جاتا ہے اور اس کے دوران بین الاقوامی بحری دفاع اور سیکیورٹی کے شعبے میں نت نئی ایجادات اور جدید ترین ٹیکنالوجی کو دکھانے کے لیے سیکیورٹی اور ڈیفنس انڈسٹری کی نامی گرامی کمپنیاں اور اعلیٰ سرکاری حکام شرکت کرتے ہیں۔ شورا کونسل نے فوجیوں کی ریٹائرمنٹ سے متعلقہ قانونی بل پر بحث مکمل کر لی ہے۔ اس ضمن میں قانونی اور آئینی امور کی کمیٹی اور مالیاتی اور اقتصادی امور کی کمیٹی کا مشترکہ اجلاس شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیطی کی موجودگی میں مالیاتی اور اقتصادی امور کی کمیٹی کے صدر جناب محمد بن یوسف المانع کی صدارت میں منعقد ہوا۔ کمیٹی ملک کے متعلقہ اداروں کو سوشل سیکیورٹی اور فوجی ریٹائرمنٹ کے قانونی بلوں پر ان کی رائے لینے کے لیے دعوت دے گی، جس کے بعد آئندہ اجلاس کے دوران شورا کونسل میں رپورٹ پیش کی جائے گی۔ ریاست قطر عرب ملکوں کے وزرائے تعلیم و اعلیٰ تعلیم اور سائنسی تحقیقات کی 18ویں کانفرنس میں شرکت کر رہی ہے۔ یہ کانفرنس الجزائر میں جاری ہے، جس کا اہتمام تربیت و ثقافت اور سائنس کی عرب تنظیم الیکسو نے کیا ہے۔ وزیر برائے تربیت، تعلیم اور اعلیٰ تعلیم محترمہ بثینہ بنت علی الجبر النعیمی قطری وفد کی قیادت کر رہی ہیں۔ قطر نے جمہوریہ صومالیہ کے دارالحکومت مقدیشو میں ایک گاڑی میں کیے گئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں 4 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے تھے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں دہشت گردی اور وائلنس کے خلاف قطر کے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ قطر تشدد اور دہشت گردی کے ہر واقعے کو مسترد کرتا ہے، چاہے اس کی وجوہات اور محرکات کچھ بھی رہے ہوں۔ بیان میں ہلاک شدگان کے اہل خانہ اور صومالیہ کی حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ سال 2021 قطر کی سفارتی کامیابیوں کا سال رہا ہے۔ قطر نے اپنی متوازن پالیسی کے ذریعے دنیا میں امن و استحکام اور بالخصوص خطے کی سیکیورٹی کو مزید مستحکم کیا ہے۔ ایک طرف جہاں امریکہ اور طالبان اور دیگر افغان گروپوں کے درمیان امن معاہدے طے پائے، وہیں دوسری جانب خلیجی ملکوں کے درمیان مسائل کے خاتمے کے لیے العلا سربراہ کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ قطر کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ تمام اختلافات کا حل بات چیت کے ذریعے ہی تلاش کیا جانا چاہیے۔
قطر کی وزارت صحت نے عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ ٹریول پالیسی کے متعلق اپ ڈیٹ صرف سرکاری ذرائع سے ہی حاصل کریں اور اس حوالے سے دیگر چینلز یا ذرائع میں نشر کی گئی غلط معلومات پر بھروسہ نہ کریں۔ ایک ٹویٹ میں پبلک ہیلتھ منسٹری نے کہا کہ اس طرح کی پالیسیوں کے لیے پرائم سورس اس کی ویب سائٹ ہے۔ وزارت نے زور دے کر کہا کہ اومیکرون وائرس سے بچاؤ کے لیے یہ ایک انتہائی نازک مرحلہ ہے اور تمام اہل افراد کو بلا تاخیر بوسٹر ڈوز لگوا لینا چاہیے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ اسرائیل کے چیف آف آرمی اسٹاف عفیف کوخافی نے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف فوجی منصوبہ تیار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ اس کے ایٹمی پروگرام کے متعلق کوئی سمجھوتا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری جانب ایران نے خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی خطرے کا بھرپور جواب دے گا۔ ایران سے آنے والی خبروں کے مطابق ایرانی ریپبلکن گارڈز نے اسرائیل کے ایٹمی پلانٹ دیمونا پر حملے کی ریہرسل کی ہے۔ ادھر آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں آج سے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ایٹمی مذاکرات کا 8واں دور شروع ہونے والا ہے۔ قطر کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج دن کے ابتدائی حصے میں تیز ہوائیں چل سکتی ہیں اور موسم ابرآلود رہے گا، جبکہ ملک کے کچھ علاقوں میں بارش کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ رات کو سردی زیادہ ہوگی اور دوحہ میں درجہ حرارت 16 ڈگری تک گر سکتا ہے۔ گزشتہ رات سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری جبکہ تہران میں 3 ڈگری اور لندن میں 8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کویت کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 240 نئے کیس رجسٹر کیے گئے اور اس طرح اب تک اس بیماری سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 4,15,151 ہو گئی ہے۔ اس دوران مزید 41 کنفرم پیشنٹ صحت یاب ہو گئے اور اس طرح کویت میں اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 4,11,340 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کی بحری فوج نے اعلان کیا ہے کہ USS میلوکی نامی جنگی جہاز کو کچھ سیلرز کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ جنگی جہاز امریکہ کی ساؤدرن کمانڈ کی طرف جا رہا تھا، لیکن اب اس کو کہا گیا ہے کہ تاحکم ثانی گوانٹانامو بے کے پانیوں میں ہی لنگر انداز رہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جہاز پر سوار سبھی فوجی فلی ویکسینیٹڈ تھے اور جن افراد میں کورونا کی علامات ظاہر ہوئی ہیں ان کو عملے کے بقیہ افراد سے الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بنگلہ دیش کے صدر اور وزیر اعظم کو مسافر بردار کشتی میں آگ لگنے کے حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ قطر کی شورا کونسل میں فوجیوں کی ریٹائرمنٹ اور پینشن کے قانون کے متعلق بل پر بحث مکمل ہو گئی ہے۔ سال 2021 قطر کی سفارتی کامیابیوں کا سال رہا اور دنیا میں امن و سلامتی کو مستحکم کرنے میں قطر نے اہم کردار ادا کیا۔ اور ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سودانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔